تو عرض کر دیا کہ شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں۔ اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں، یہ مدح علی۔ توجہ ہے میرے پاس ہے؟ بہت خوبصورت شخصیات عمل والیاں نے، عالیہ نے، صبح تک مجلس جاری ہے۔ ذرا توجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کی ماشاءاللہ۔ تو آج کرنے کی شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، اے الفت حیدر تیرے احسان پڑے ہیں، اور یہ مدح علی، یہ مدح علی اور یہ لہجے کی روانی، لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو شعروں سماعت فرما لو کہ نور سے معمور اپنا تن بدن رکھتا ہوں میں، نور سے معمور اپنا تن بدن رکھتا ہوں میں، ارے چومتی ہے جس کو حوریں وہ دہن رکھتا ہوں میں، چومتی ہے جس کو حوریں وہ دہن رکھتا ہوں میں۔ کس بنیاد پر میں نے ایسا کہا کہ آنکھ وہ رکھتا ہوں جو تر ہے غم حسنین میں، آنکھ وہ رکھتا ہوں جو تر ہے غم حسنین میں، اور دل وہ دل ہے جس میں عشق مرتضیٰ رکھتا ہوں میں۔ ایک بلند آواز اور کے پڑے اپنا جو تھوڑے شیڈول ہے اس میں سامنے دیکھو، پھر صبح۔ پیارے دوستو، جڑا موضوع آج پیش نظر ہے میرے، اس موضوع کے حوالے میں اس نے اس واسطے نظر انداز نہیں، تھوڑی فرمائش بھی میرے تک پہنچ چکی ہے، میرے بچے نے بھی فرمایا، لیکن میں اس نے دوسرے نمبر پہ رکھ رہے ہیں۔ پہلے کیونکہ سرکار دی ولایت دے اعلان دے ایام میں مولوی صاحب انہوں نے نپ کے رکھا، انہوں نے نپ کے رکھا۔ تو میں اس حوالے دے نال پہلے ایک نظم خدمت علی پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑا چاہتا ہوں۔ توجہ فرماؤ، میں قطع پیش کرنے آؤں کہ اندر سے فیصلہ ہے یہ ظرف و ضمیر کا، اندر سے، باطن سے، دل نہ، اندر سے فیصلہ ہے یہ ظرف و ضمیر کا۔ لاہور دا اجتماع، ادبی ذوق رکھنے والا اجتماع، میرے نزدیک سر دی بڑی اہمیت ہے، لیکن میں فوقیت دینا کلام، میرا ایک اپنی سوچ ہے، جنہاں روحانی شخصیات نے میری تربیت فرمائی ہے، فوقیت ہے کلام، سر اس کلام کا لباس ہے میرے نزدیک، کہ جڑا مدح اہل بیت تھوڑی خدمت میں کلام پیش کرنا چاہنا، اس کو سر دا لباس، سر دا لبادہ، سر دا پیرہن، سر دا خرقہ پہنا کے زیادہ مؤثر، زیادہ پرکشش اور زیادہ خوبصورت بنا کے تھوڑے دلوں کی گہرائیاں تک پہنچا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اندر سے فیصلہ ہے یہ ظرف و ضمیر کا۔ بابا جی بیٹھے ہو،
اندر سے فیصلہ ہے یہ ظرف و ضمیر کا، اعمال کا فقیر ہے دشمن امیر کا، اعمال کا فقیر ہے، معنویت ہے اس کے لیے، اعمال کا فقیر ہے دشمن امیر کا، اور کعبہ بنا ہوا ہے یہ قبلہ گری کا دل، ارے عیدیں طواف کرتی ہیں عید غدیر کا۔ چادر شاہ کہ احسان کا ملا ہے جو بدلہ غدیر میں، احسان کا ملا ہے جو بدلہ غدیر میں، خوش ہو رہی ہے روح خدیجہ غدیر میں۔ خوش ہو رہی ہے روح خدیجہ غدیر میں، ہے جشن تاج پوشی مولا غدیر میں، اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں۔ شعر ہے کہ بخن لقا نے روک دیا تھا غدیر میں، بخن لقا نے روک دیا تھا غدیر میں، پتھر برستے اور بھی ورنہ غدیر میں۔ اور تاریخ سے کہو کہ وہ جی بھر کے دیکھ لے، تاریخ سے کہو کہ وہ جی بھر کے دیکھ لے، پروردگار علم کا چہرہ غدیر میں، پروردگار علم میں آتے ہیں، پروردگار علم کا چہرہ غدیر میں۔ اور آخری سے ذرا معنویت ایک حسن ہے، میں اس وقت ذرا توجہ دلا کے شعر پڑھنا چاہنا جیڑے اس کو محدود ہو سکتے ہیں محدود ہوں، کہ کچھ لوگ بہتے بہتے سقیفہ تک آ گئے۔ ایک بلند آواز میں سبات پڑھو آج وانی شاہ دوبارہ اس سے نکام روش کو ہٹ کے میں فقیر نے کچھ مناظر حدیث دے پیش کیتے ہیں، مناظر، پہلا منظر، دوسرا منظر، تیسرا منظر، پھر چوتھا منظر۔ جناب قبلہ سید اظہر حسن زیدی جیڑے بزرگ بیٹھے ہو جنہوں نے صحبت تو فیض یاب ہو چکے ہیں، وہ تو ان کی شخصیت اعلیٰ شخصیت تو آشنا ہے۔ میں نے بھی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سارے والدین علامہ امداد حسین کاظمی ہیں، احمد علی کاظمی، انہوں نے وہ سنگت سانو بہت زیادہ مواقع میسر آئے ہیں۔ ادب کی دنیا کا ایک ایسا بادشاہ جڑا اپنا فن نال لے کے ٹر گیا ہے، شاید قیامت تک اس کا متبادل نہیں ہوئے گا۔ زیدی صاحب نے دو جملے انہوں نے اردو چ فرمایا، میں اس کا ترجمہ کروں۔ آپ فرمانے نے کہ جناب محمد مصطفیٰ نے شتر دے پالانے کا ممبر بنایا۔ توجہ ہے میرے پاس ہے؟ شتر دے پالانے کا ممبر کیوں بنایا؟ اس واسطے کہ جیڑی میں ولائے علی پلاونا مقصود آئی، وہ شتر کینیاں نو پلاونی آئی۔ پھر دوجہ جملہ ہے بخن بخن لکان ہونا کس طرح بیان فرمایا ہے۔ وہ فرمانے میں کہ جنہاں لوگاں دے میدے اس میں نو ہضم کرن دے عادی ہن، اور جنہیں میں پیون دے عادی ہن، میں ولائے علی انہاں تے میں پی گئی اور مسرور ہو گئے، لیکن جنہاں دے میدے اس میں نو پیون دے عادی نہ ہن یا ان دے نزدیک میں نا پسندیدہ آئی، انہاں بخ بخ کر کے کہہ کر دیتی۔ اے جناب
جناب قبلہ حضرت زیدی صاحب نے جو جملے میں خدمت عالی پیش کیتے ہیں، پہلا منظر پیش کرنے ہیں غدیر دا توجہ فرمانا، میں مصرع اول پڑھن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ایک ملانگ ایک مولائی ایک عاشق علی تھوڑے درمیان پورے بلند آواز نال روایتی انداز ہے جو خروش دینا فرماوے نعرہ حیدری، دوسرے سے جواب مل کے یکسو ہو کے ہم آہنگ ہو کے ایسا نعرہ لگاؤ جنہیں نعرہ لگاؤں دا حق ہے۔ کا مرد عجیب ہے، غدیر کا مرد عجیب ہے، غدیر کا مرد عجیب ہے، غدیر کا مرد عجیب ہے، ارادہ رکھتے ہیں لیکن اجے لب نہیں کھولے رحمت للعالمین۔ پہلا منظر انتظار دا، بے چینی دا کہ مولا کچھ آکھنا چاہتے ہیں، انتظار ہے، سننا چاہتے ہیں لوگ کہ سرکار کی فرمانا چاہتے ہیں۔ انتظار دا پہلا منظر ہاں بھائی دیکھو نگاہ ایماں سے پالان کا ممبر ہے، 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 اور سامنے لوگوں کا ایک پرسکون سمندر ہے، اور سامنے لوگوں کا ایک پرسکون سمندر ہے، ہر آدمی ہے منتظر ہر آدمی کے سرور حبیب ہے۔ سن کے بولو بہت خوبصورت سماعت، میری توقع تو بات کے سن رہے ہیں۔ مولا سلامت آباد رکھے۔ پہلا منظر پیش کیتا ہے انتظار دا، دوسرے منظر لوگوں نے چاہت سرکار نے ارادہ کیتا ہے کچھ آخر سرکار نے کیا فرمایا، توجہ ملوا دو کہ ہاں بھائی سنیے خطیب منبر نے طاہر زبان کو کھولا ہے، سنیے خطیب منبر نے طاہر زبان کو کھولا ہے، سنیے خطیب منبر نے طاہر زبان کو کھولا ہے، سنیے خطیب منبر نے طاہر زبان کو کھولا ہے، بحر فصاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے، بحر فصاحت حق نے کچھ موتیوں
سنیے خطیب منبر نے طاہر زبان کو کھولا ہے سنیے خطیب منبر نے طاہر زبان کو کھولا ہے بہر فصاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے بہر فصاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے حبیب ہوں خدا کا میں حبیب ہوں یہ میرا حبیب ہے ہیلو مومنی یہ ایک گاڑی کسی کے دروازے کے آگے کھڑی ہے 5989 پلیز وہ جس کی بھی ہے وہ دروازے سے ہٹا دے وہ ہوا نکالنے لگے گے شکریہ سبحان اللہ ہوں جب تھی گل کرنی ہے میرے خلط میں کرنا سبحان اللہ بہت پیاری شخصیت سبحان اللہ میں عرض کر رہا ہوں پہلا منظر پھر دوسرا منظر سرکار نے اس منظر علی امین کے حوالے نال علی امین کے بارے اس مجمع دس ہے کہ جی شخصیت میرے کھڑوتی ہے اس کا کیلیبر کیا ہے